پوچھنے کہ صاحب ترتیب کون ہوتا ہے، اور پوچھنے کہ اگر کسی صاحب ترتیب شخص کی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور وہ بھول جائے اور اسے دوسرے دن فجر میں یاد آئے کہ اس کی پچھلے دن کی فجر کی نماز رہ گئی تھی، تو اس وقت بھی تنگ ہو تو اب وہ کیا کریں؟ دیکھیں ایسی صورتیں پیش تو بہت کم لوگوں کو آتی ہیں. صاحب ترتیب جو ہے وہ اتنے زیادہ ہوتے نہیں ہیں، اور جو ہوتے ہیں وہ اکثر اسی کے اندر عام طور پہ الجھے میں نے دیکھے ہیں. لیکن خیر فضیلت ہے کوئی بندہ صاحب ترتیب ہو. صاحب ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا شخص کہ جس کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا نہیں، یا تو اس کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی پوری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں، یا اگر ہیں تو 1 2 3 4 5 6 نہیں ہے، نہ 6 نہ 6 سے زیادہ. اسے کہتے ہیں صاحب ترتیب. ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک پچھلی نماز نہ پڑھ لے تب تک وہ اگلی نماز نہ پڑھے. پچھلی پڑھے بغیر اگلی نماز پڑھ لی تو اب ایسی صورت میں اس کی وہ جو اگلی نماز ہے وہ نہیں ہوگی، جبکہ اس کی اپنی شرائط پائی جائے. اب جیسے ابھی جو انہوں نے مسئلہ پوچھا خاص اس کا میں حکم عرض کر دیتا ہوں کہ فجر کی نماز ان کی رہ گئی اور اگلے دن فجر کی نماز میں ہی ان کو یاد آیا اور نماز کا وقت تنگ تھا. تو جب اگلی کسی بھی نماز کا وقت تنگ ہو، اب وہ فجر نہ بھی ہوتی وہ ظہر ہی ہوتی، لیکن اس کے آخری منٹس چل رہے ہوتے، تو اب اس وقت یہی ضروری تھا کہ یہ اسی ظہر کی نماز کو پڑھتا. صاحب ترتیب کے لیے جو پچھلی نماز پڑھنا پہلے ضروری ہے وہ اس صورت میں ہے کہ نمبر 1 اس کو یاد ہو کہ میری یہ نماز رہتی ہے، اور نمبر 2 اب وہ نماز اگر پڑھتا ہے تو اس کے بعد اگلی نماز بھی پڑھ سکتا ہو. اگر اسے یاد ہی نہیں ہے تو پھر بھی اس پہ حکم نہیں، اور اگر اسے یاد تو ہے لیکن آخری منٹس چل رہے ہیں کہ اگر یہ پہلی والی پڑھے گا تو اگلی جاتی رہے گی تو وہ قضا ہو جائے گی تو پھر اس کو پڑھے گا. تو اب جو انہوں نے مسئلہ پوچھا اس میں بھی یہی ہے کہ جب وقت اتنا تنگ ہے کہ اگلی نماز جو ہے اگر پچھلی پڑھے گا تو اگلی نکل جائے گی، تو پہلے اسی وقت کی پڑھے اور اس کے بعد پھر پیچھے والی نماز کو دہرا لے.